قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ یہ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ میں نے زمین کے قرب و جوار کے اندر یہ زینت تو رکھ دی ہے، تم ان زینتوں میں گرفتار ہو کر کے کہیں میری یاد سے غافل تو نہیں ہو جاتے۔ وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ان اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد، ان شاہکار کو دیکھنے کے بعد گناہوں میں گرفتار ہونے کی بجائے وہاں جب سر بسجود ہو جاتا ہے اور اللہ کی تسبیح و تعریف اور تحمید بیان کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ مولا تیرا بندہ یہاں سے گزرا تھا جس نے ہمیں دیکھ کر تیری تعریف اور تیری تسبیح بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں سنو، دنیا چاہتی ہے زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے چلی جائے، دنیا چاہتی ہے کہ ہم بھکاری بن جائیں، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو استعمال کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر کسی بھی صورت میں اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کر سکیں، بلکہ ہم چلیں تو زبان پر گانے ہوں، ہم چلیں تو ہماری زبان پر برے کلمات ہوں، ہماری نگاہیں بھٹک رہی ہوں، سجدوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو یہی سچویشن ہے کہ آج ہماری قوم کا نوجوان جب راستہ چلتا ہے تو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے گانے، اس کے کانوں کے اندر ایئر فون لگا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہے تو گانے گنگناتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو گانوں کی سی ڈیز چل رہی ہوتی ہیں، سفر کر رہا ہے بسوں کے اندر تو بسوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ غرض کے ان ساری چیزوں کے ذریعے آج زمین کا چپا چپا انسان کے گناہوں پر گواہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا؟ ابھی جاپان کی سرزمین پر زلزلہ آیا، قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ کیسے چلا جائے؟ تو قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلنے کا یہ قانون زمین کے اوپر اللہ کیوں عطا فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین اکڑنے والوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کی طاقت رکھتی ہے، اور نرمی سے چلنے والوں کے لیے یہ زمین ہمیشہ بچھی نظر آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی زمین کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ انسان نیکی بھی زمین پر کرتا ہے اور انسان گناہ بھی زمین پر کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین اس پر کی جانے والی ساری حرکتوں پر گویائی اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور زمین بولے گی، گواہی دے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں معروضہ پیش کیا، فداک بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آیے کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، زمین کی پشت کے اوپر آدمی جو بھی کرے گا زمین اس کی گواہی دے گی، اگر نیکی کرے گا تو زمین گواہی دے گی کہ مولا اس نے نیکی کی تھی، اور اگر بندہ زمین کے اوپر برائی کرے گا تو زمین یہ کہے گی کہ مولا اس پر اس نے برائی کی تھی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میں نے زمین کے حوالے سے مختلف تمہیدی کلمات عرض کرنے کے بعد اب میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا۔ انسان زمین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، انسان زمین کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ آپ زمین پر ظلم کے حوالے سے صرف یہ نہ تصور کریں کہ لمبی عمارتوں کے لیے زمین کو بہت گہری کھودتا ہے اور ظلم کر رہا ہے، نہیں نہیں۔ آئیے ظلم کسے کہتے ہیں، زمین پر ظلم کسے کہتے ہیں، زمین پر زیادتی کسے کہتے ہیں، زمین کن چیزوں کو برداشت نہیں کرتی؟ جانتے ہیں مال غنیمت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس جب پہنچایا گیا تو آپ نے مال غنیمت کو اپنے پاس رکھا، لوگوں کو بلایا اور زمین پر موجود مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مال غنیمت میں سے ایک حبہ بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ جب سب تقسیم کر دیا تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زمین کے قریب سجدے میں چلے گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ زمین کا حصہ گواہی دے گا میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیے، جب زمین پر انسان اس طریقے سے اللہ کی امانت کا خیال کرتا ہے تو یہ زمین اس بندے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ کسی ایک مسلم محلے کے اندر کوئی صاحب کسی عہدے پر ہیں ہی نہیں، لیکن مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر ہے، ان کا شوق ہے، غریب ہے، لیکن ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے؟ محلے میں کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً اس کو ہاسپٹل پہنچانا، اس کے علاج و معالجے کا انتظام کرنا۔ محلے کے کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے انتظام کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے تو اس کا خیال کرنا، کسی کے بچے کا ایڈمیشن کا معاملہ ہے تو اس کا خیال کرنا۔ رشتہ داری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس بندے کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں۔ اور اسی محلے میں ایک سیٹ بھی رہتا ہے، ضرورت پڑنے پر کسی کو پیسہ بھی نہیں دیتا، اور یہ شخص جو غریب ہے لیکن ہر بندے کی پریشانی میں پیش رہتا ہے۔ درد کسی کو ہو بے چین وہ ہو جائے گا، بیمار کوئی ہو بے چین وہ ہو جائے گا، انتقال کسی کا ہو جائے میت کو پہنچانے اول منزل تک پہنچانے کی فکر اسے لاحق ہوگی، لائٹ چلی جائے تو الیکٹریسٹی میں وہ دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اچانک اس محلے میں رہنے والا وہ مخلوق کے خدا کی خدمت کرنے والا شخص اعلان کر دیتا ہے بستی میں کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہ بستی چھوڑ کر کے دوسری بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ محلے کی عورتیں، محلے کے بچے، محلے کے افراد اس کے پاس ہاتھ جوڑ کر کے پہنچ جائیں گے، آپ ہمارا محلہ چھوڑ کر مت جاؤ، اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ اب ہمارا بچہ بے چین ہوگا تو ہاسپٹل کون پہنچائے گا اگر آپ چلے جائیں گے، لائٹ چلی جائے گی تو کام کون انجام دے گا؟ آپ ذرا سوچو، محلے کی خدمت کرنے والا ایک شخص اگر اس محلے کے انسانوں پر ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کے دکھوں میں شریک رہتا ہے، تو جب وہ محلہ چھوڑنا چاہتا ہے تو محلے کے لوگ اسے جانے نہیں دیتے، گویا زمین اس بندے کو پکڑ لیتی ہے، تو یہاں سے نہیں جا سکتا، یہ محلہ تیرا ہے، یہ علاقہ تیرا ہے، تیری تکلیف ہماری تکلیف ہے، لیکن اسی محلے کا کوئی تاجدار، اسی محلے کا کوئی مالدار اس علاقے سے چلا جانا چاہے، چلو کہیں چلا جاتا ہوگا، اس لیے کہ غموں کا مداوع کرنے کے اندر وہ آگے نہ تھا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جب کوئی انسان زمین پر کسی کو نفع پہنچاتا ہے تو زمین اسے پکڑ لیتی ہے، اور جب نفع پہنچانے کا کام بند کر دیتا ہے زمین چھوڑ دیتی ہے۔ مسلمانوں سنو، آج زمین ہمارے پیروں کے نیچے سے اس لیے کھسک رہی ہے کہ ہم نے امت مسلمہ اور انسانوں کے مفاد کے کام میں دلچسپی لینا بند کر دیا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔